اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کے تحت جمع کی گئیں۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ مجلس ائمہ کرام کے اسلامی بھائی کی حضرت مولانا رضوان انجم صاحب مدہ ظلہ العالی کی بارگاہ میں حاضری۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق المعروف برہان ملت کے مزار پرانوار پر حاضری۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے عبدالرؤف عطاری کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول بھی دیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عرفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے عبدالرؤف عطاری، ذمہ دار خدام المساجد اسلام آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی عفور رضا عطاری سلم الباری نے آپ کی امی جان کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحومہ کے جملہ صغیر کبیر گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ مرحومہ کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین مرحومہ کو بے حساب مغفرت سے مشرف کر کے جنت میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوس عطا فرما، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگوار یہ مدنی پھول قبول کیجئے جو کہ اچھے برے عمل مطبوع مکتبۃ المدینہ صفحہ 80 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنو سعادت مند وہ ہے جو باقی یعنی آخرت کو فانی یعنی دنیا پر ترجیح دے، کیونکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور دنیا کی تکالیف ختم نہ ہوں گی، اور وہ آخرت کے لیے اپنا مال آگے بھیج دے یعنی راہ خدا میں خرچ کر دے، اور ایسا نہ کرے کہ اسے ورثہ کے لیے چھوڑ جائے اور وہ اس سے رضا رب الانام کے لیے خرچ کر کے سعادت مند بن جائے اور یہ اسے جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کے سبب بدبخت ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبدالرؤف بھائی اب تو خدام المساجد کے ذمہ دار ہیں، خوشخبری بھی دیں میرے کو۔
کہ انشاءاللہ ایک ماہ کا مدنی قافلہ بنائیں امی کی ایصال ثواب کے لیے، اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اگر نہیں پڑھی تو پڑھ بھی لیجئے، اور امی کے ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو 25 عدد خرید کر تقسیم رسائل کی ترکیب فرما لیجئے، ورنہ کم کر سکتے تو کم کریں۔ آپ کی امی نے تو آپ کو خون پلا کر بڑا کیا، دیکھو اب آپ کیا کرتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مکالمے میں نگران شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی چینل کا منفرد سلسلہ مختصراً آپ بھی دیکھیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عقل یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے یہ کس قدر اہم ہے، اور ہم اس کا کتنا مثبت استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے، اس پر ہمیں آج بالخصوص غور کرنے کی حاجت ہے۔ حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے غالباً گدو بندر، وہاں ایشیا کا یہ سب سے بڑا پاگل خانہ ہے۔ وہاں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے مدنی مرکز کے حکم کے مطابق ہم نے جا کر عید گزاری ہے۔ جن کے پاس لوگ بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، جن کے اپنے ہی خون کے رشتے ان سے دور بھاگتے ہیں، رات زمزم نگر پہنچے تھے، اور وہیں پھر ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ ہمارا قیام ہوا، اور پھر صبح ہم نے نماز عید ادا کی۔ اس کے بعد کا کیا روٹین تھی آپ کی؟ اب پھر ہم اس ادارے کے اندر داخل ہوئے۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا، یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا، یا رسول خدا۔ آپ کو کہیں گھر والوں سے رکاوٹ نہیں ہے کہ عید کے دن ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں نے گھر سے الگ عید جو ہے وہ اچھا جی۔ عید کی نماز ہو جانے کے بعد مزید کیا ہوا؟ ذہنی آزمائش کا سلسلہ انہی کے درمیان کیا، ورنہ اچھا ذہنی آزمائش بھی کیا آپ نے؟ وہ ابھی آپ یہ دیکھیں کیسی گے۔ ذہنی؟ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ کہاں بولیں گے، کہاں سمجھیں گے، مگر یہ بولنے والے بھی اور سمجھنے والے بھی۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیسی تیاری چل رہی ہے؟ دل و جان سے عید منا رہے ہیں۔ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں ان کے نام بتائیں۔ 5 نمازیں فرض۔ 5۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل آپ نے درست جواب دیا، سبحان اللہ۔ ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ سے جوس کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ حاجی عبدالحبیب یاد آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تو انٹرسٹنگ سمجھائیے، مگر اشاروں سے جو آئے گا۔ وہ ان کی میموری کی شارپنیس ہے وہ برقرار ہے ان میں، اور یہ لوگ ریکوری کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ان کو پیار محبت دی جائے، کیئر کی جائے۔ آئیے، یہ کیا اشارے کیا ہے سلسلہ؟ سمجھائیے مگر۔ سمجھائیے، یہ عبدالحبیب کا کام ہے، اپنا کام نہیں ہے یار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نظر بس سے بچائے۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی اس طرح؟ بس بس بس، خوفناک شعر۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگر یہ واقعی نارمل ہے اور گھر میں لے جانے جیسے ہیں، گھر میں رکھنے جیسے ہیں، تو ان کو لے جائیں۔ ایک ہے خفیف العقل، اور ایک ہے ماتو، اور ایک ہے مجنون۔ اب یہاں جو مناظر دیکھیں گے یہ سارے ماتو کے مناظر۔ تو ماتو کا جو حکم ہے وہ ہے نابالغ سمجھدار بچہ، کہ جو چلتے پٹری سے اتر جاتے ہیں نا، ان کو اگر ہم بولیں گے نا پاگل تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ اب یہ چونکہ مجنون جو ہوتا ہے یہ مغلوب العقل ہوتا ہے، کہ وہ اس کی عقل جو ہے نا بیچارے کی وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نا کہ وہ عقل مند ہے وہی ایمان لایا۔ اچھا، اب جو ایمان لایا اب اس میں کیا ہے کہ جو متقی ہے وہ عقل مند ہے، جو عالم ہے وہ عقل مند ہے۔ اے عقل مندی کا دعویٰ کرنے والوں، کسوٹی ہے یہ، دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے کیا ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائے صرف۔ آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں پتہ، مرحبا والے دن۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے،
कुछ इनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए मैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़हनी अमरावत में जो पेशेंट मुब्तला होते हैं उनका भी यहाँ इलाज होता है। दूसरे वाली मंशात के जो पेशेंट है उनका भी हमारा जो यहाँ इलाज होता है। अच्छा, स्कूल में पढ़ते थे आप या नादिया मस्जिद में पढ़ते थे? हम कंप्यूटर में पढ़ते थे। कितने अरसे से यहाँ पर, कितने साल हो गए? साल 2-3 साल से। क्या सुनाएंगे आप हमें? अल्लाह नबी के चाहने वाले सारे बोल दो पापोश वाले, पापोश वाले। अल्लाह नबी के चाहने वाले सारे पापोश वाले, पापोश वाले। भाई छोड़ के गया, कब ले जाएंगे? अब अल्लाह ताला गफूर रहीम ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे काम ले ले। अगर हम काम कर रहे हैं ना, कोई भी अच्छा काम, नेकी का काम कर रहे हैं, वल्लाह 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 महज अल्लाह का करम होता है। दावत इस्लामी के तहत इज्तिमाई कुर्बानी और चरमे कुर्बानी जमा करने के बस्ते मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए। कुछ बस्तों के मनाज़िर मुलाहिज़ा कीजिए। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे। जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें। जिक्र और नातो तिलावत में लगाया के हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। शिर्क बिदअत और गुनाहों से बचाया है हमें। शिर्क बिदअत और गुनाहों से बचाया है हमें। फज़ल रब से राह सुन्नत पे चलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। रुकन शुरा हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने बज़रिए इंटरनेट मजलिस मदनी इनामात हिंद के इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया का पसंदीदा कोर्स 12 रोज़ा मदनी कोर्स जो है, इसकी बहारें हैं। पाकिस्तान में 72 के आसपास अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल 12 रोज़ा मदनी कोर्स हो चुके हैं और 5000 से ज़ायद इस्लामी भाई 12 रोज़ा मदनी कोर्स अब तक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब 12 रोज़ा मदनी कोर्स का सिलसिला जो है वो बैरून मुल्क में भी शुरू होगा। वैसे बांग्लादेश में तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब एक प्रॉपर तरकीब के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसके सिलसिले होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल 2 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को नेपाल में हिंद के अराकीन काबीनात और अराकीन काबीना का 12 रोज़ा मदनी कोर्स होगा
اور اس میں جو ہمارے پاس اطلاع آئی ڈھیروں اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل ہند سے نیپال تشریف لائیں گے اور 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت پائیں گے، اور مدنی مشوروں کا بھی اس میں سلسلہ رہے گا، اور اس میں جو ہے وہ معلم کورس بھی ہو جائے گا کہ جو اسلامی بھائی 12 روزہ مدنی کورس کرواتے ہیں تو ان کی تربیت کا بھی اس میں سلسلہ ہوگا، معلمین بھی بنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہند میں وہاں سے ہی ترتیب وائز 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور امید ہے کہ جو ہند والوں کا جذبہ ہے اور جو محسوس ہوا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ڈھیروں 12 روزہ مدنی کورس جو ہے وہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو 12 روزہ مدنی کورس جو ہے اس کا جدول مدنی انعامات کے مطابق ہیں، مدنی انعامات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ ہیں، اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں موجود ہے۔ تو 12 روزہ مدنی کورس میں مدنی انعامات پر عمل کی مشق کروائی جاتی ہے، آسانیاں بتائی جاتی ہے، کس طرح مدنی انعامات کو اپنی زندگی میں ایڈجسٹ کیا جائے، یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی کام نہیں آئے، یہ تو وہی کام ہے جو ہمیں کرنے تھے اور وہ کام ہے جن سے ہمیں بچنا تھا، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہوں گے اور کئی ڈھیروں نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو مدنی انعامات کے مطابق اگر زندگی گزار لینا تو مدینہ 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 ہو جائے۔ جی جی، آپ کو روحانیت ملے گی، قلبی سکون نصیب ہوگا، ذہنی سکون نصیب ہوگا، بہت جلد عبادت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اور بہت کم وقت میں انشاءاللہ عز و جل ہم نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے۔ اراکین کابینات اور اراکین کابینہ دنیا بھر کے اسلامی بھائی یہ 12 روزہ مدنی کورس جلد از جلد کر لیں۔ اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ عز و جل 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی بھی ڈھیروں بہاریں آئی ہیں الحمدللہ۔ تو اسلامی بہنیں بھی اپنے جہاں بھی ہیں وہاں کی اسلامی بہنوں سے رابطہ فرما کر 12 روزہ مدنی کورس کر لیں، اور ابھی بھی ہند کے نگران مجلس مدنی انعامات اور کابینات مدنی انعامات کا اسی حوالے سے جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ ہے، مدنی پھولوں کا تبادلہ ہے الحمدللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل ہمیں استقامت عطا فرمائے، خوب مدنی انعامات کو عام کرنے کی توفیق نصیب کریں۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کا سفر مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے دارالحکومت اسلام آباد پاکستان پیش خدمت ہیں۔ اس مدنی گلدستے میں عاشقان رسول کے مختلف مدنی کام۔ آج پہلی دفعہ دعوت اسلامی کی دعوت پہ ہم قافلے میں شریک ہو رہے ہیں تو بڑی خوشی ہے، اور اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے کام کے لیے تو بہت ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، تو فرسٹ ٹائم ہم ایک بڑے اچھے مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ہم مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں، دین اسلام سیکھنے کے لیے، دین کی تبلیغ سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پر آگے سنتیں سیکھیں اور دعائیں سکھائی گئیں، غسل میت کا طریقہ سیکھا گیا جس کا ہمیں بہت عملی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ اس سے قبل ایسی چیزیں سیکھنے کو کم موقع ملا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام مدنی قافلہ بھی ہے جو کہ بیرون ملک میں اور پاکستان میں جگہ بجگہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور شہر سے 200 سے زائد اسلامی بھائیوں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا۔ ان میں کم و بیش 20 اسلامی بھائی 1 ماہ کے ہیں جو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تمام اسلامیوں سے عرض ہے کہ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی، جہاں جہاں یہ مدنی قافلے جائیں گے وہاں بھی انشاءاللہ عز و جل مسجدیں آباد ہوں گی اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں گی۔ لاہور سے صحافی بھائیوں کا مدنی قافلہ سفر کرتے ہوئے اسلام آباد آیا۔ مجھے اس بات کا بہت خوشی ہوئی کہ صحافی بھائی بھی مدنی قافلے میں شریک ہیں اور وہ دین کے پھیلاؤ کے لیے اور سارے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم بھی سفر کریں مدنی قافلے میں اور دوسرے شہروں میں جا کے اپنے صحافی بھائیوں سے ملاقات کریں اور مدنی قافلے میں شرکت کریں۔
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے جامعۃ المدینہ فیضان سنت لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد میں اساتذہ کرام کے مدنی حلقے میں مدنی پھول عنایت فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا. یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ. یا خدا درس دوں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ. حضرت مولانا رضوان انجم صاحب مدہ ذلہ العالی مدرس و خطیب جامعہ مسجد غوثیہ راولپنڈی پنجاب پاکستان نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا, دعاؤں سے نوازا. میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے بر وقت اس پہ توجہ دی ہے, اور میں خود بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں اور خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ فحاشی نہیں ہے, کوئی غیر عورت نہیں ہے, کوئی نامحرم عورتیں نہیں نظر آتی, کوئی اس طرح کے اشتہارات نہیں ہوتے کہ جنہیں دیکھ کر کے انسان کی طبیعت جو ہے اس پہ بوجھ آئے, خراب ہو انسان کی طبیعت. ہر مہینے کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں. اور اب ماشاءاللہ آپ نے جو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اپنے چینل پہ شروع کیا ہے, ناظرہ قرآن پاک سے آپ نے شروع کیا ہے, وہ بھی میں نے دیکھا ہے, اور ترجمے کا بھی آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے. بلکہ ہماری تو آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس چینل پہ آپ جناب تفسیر کا کام بھی شروع کریں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کا چینل دیکھ رہے ہوں گے, آپ 2 ماہ کا کورس شروع کریں, 4 ماہ کا کورس شروع کریں, آپ جناب آن لائن ان کے داخلے کریں, تاکہ وہ لوگ اس ٹائم پہ جو ٹائم ہو بیٹھے ہوئے منتظر کہ آج ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ تفسیر سے یہاں تک پڑھایا جائے گا, تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ, آقا علیہ السلام کی نگاہ ہر اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے جو ان کے دین کے لیے درد رکھتا ہے, اور نگاہ مصطفیٰ کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا. ماشاءاللہ دعوت اسلامی تو بہت ساری ایسی سنتوں کا احیاء کر رہی ہے, بہت سارے حضور کے ایسے طریقے زندہ کر رہی ہے کہ جن کے بارے میں قوم کو علم ہی نہیں ہے. اب انہیں ماشاءاللہ آپ اویئرنیس دے رہے ہیں, شعور دے رہے ہیں. ایک اور اچھی بات مدنی چینل کی یہ لگی کہ ماشاءاللہ سے سادات کا پیار, اہل بیت اطہار کا جو پیار آپ تقسیم کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں یہی کہہ سکتا ہوں, میرے کیا جملے ہیں, حضور علیہ السلام کا اپنا جملہ میرے خیال میں آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے کہ قرآن اور اہل بیت 2 بھاری چیزیں ہیں, جب تک ان سے لگے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. تو الحمدللہ آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں الحمدللہ وہ صحیح راستے پر ہیں. ہمیں امید واثق ہے کہ وہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام قیامت والے دن حضور علیہ السلام کے قافلے میں ہوں. ہماری طرف سے ہر سطح کا تعاون آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مضبوط کرے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں آپ کو اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.
اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے آخری خلیفہ برہان ملت حضرت مولانا برہان الحق علیہ رحمہ اور ان کے والد گرامی جو اعلی حضرت علیہ رحمہ کے پہلے خلیفہ تھے سیدنا عبدالسلام عید الاسلام علیہ رحمہ و رضوان کے مزار پر انوار پر نگران کابینات نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جبل پور شریف ہند میں حاضری کی سعادت حاصل کی، مادانی پھولوں سے بھی نوازا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ہند کے صوبے ایم پی کے شہر جبل پور میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جبل پور میں ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اول خلیفہ جن کا نام حضرت الحاج مفتی محمد عبدالسلام عید الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ اور آخری خلیفہ انہی کے شہزادے حضرت برہان الحق برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی یہ فیضان اولیاء ہے۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی آج دنیا بھر میں دین و سنت کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رکھیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو الحمدللہ فیضان انبیاء، فیضان صحابہ، فیضان اولیاء انشاءاللہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں گاؤں بگاؤں، شہر بشہر، ملک بملک سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ جہاں مدنی قافلوں میں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اپنی نمازوں کو درست کرنے، وضو غسل کا طریقہ سیکھنے، نماز جنازہ، میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھنے کا، اور بھی بے شمار سنتیں، دعائیں، کلمے، قرآن پاک کی صورتیں سیکھنے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا جہاں موقع ملتا ہے وہاں الحمدللہ عز و جل اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضری کا بھی موقع ملتا ہے، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا ضرور مسافر بنائیں۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا